سربراہی کو تسلیم کرنا نہ کرنا یہ میرا فعل ہے، تم کون ہوتے ہو، یو آر، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم مجھ سے روک کر مجھ سے کہو کہ مجھے تم بیعت کرو، کیوں؟ مجھے لے کے چلو وہاں پر، یا مجھے جانے دو یا مجھے واپس جانے دو۔ مطلب یہ تین کے علاوہ یہاں پر وہی جینس بول رہی ہے، صبر و استقامت ہے اور بھرپور تیقن ہے، اس یقین کی منزل کے ساتھ آگے بڑھو۔ یہ پورے خاندان میں نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ صرف اس قافلے کے مردوں کا معاملہ نہیں ہے۔ اور انجم صاحب بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں میں کہ ہم اس قافلے کے مردوں کی تو توصیف میں بہت کچھ کہتے آئے ہیں، لکھا ہے ہم نے، لیکن جو خواتین کا کردار ہے میں سمجھتا ہوں وہ کسی طور پر بھی کم نہیں، بلکہ وہ بعض جگہوں پر تو وہ خواتین بہت آگے ہیں۔ وہ جس سطح پر ہیں اور جس سطح پر انہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، اور ان میں صرف جو ہے اولاد رسول کا معاملہ نہیں ہے جناب، میں خالی زینب کی بات نہیں کروں گا، شہر بانوں کو بھی تو لائیے جو ایران کی ایک شہزادی ہیں، کہ ان کی استقامت کو آپ بھول گئے کہ وہ جس جگہ پر اور جس اس منزل پر کھڑی ہوئی ہیں، فضا پر آئیے آپ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تربیت ہے۔ اب آ رہا ہوں میں تربیت کے، یہ صحبت حسین ہے۔ حسین کے پاس تو جینس ہیں، حسین کو براہ راست تربیت رسول کی ہے، باب العلم کی ہے، لیکن شہربانو فضا ان کو کس کی ہے؟ ان کو وہ صحبت ہے، جو ماحول ہے، جو ماحول کی تربیت، جو میں نے آپ سے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ایک تربیت ماحول کرتا ہے، ایک تربیت کہہ کر ہوتی ہے، شعوری طور پہ ہوتی ہے، کہہ کر ہوتی ہے۔ جو اسکول میں، مدرسے میں، مکتب میں، کالج میں، یونیورسٹی میں استاد یا آپ اپنے بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا وہاں مت جائیں، بیٹا یہ نہ چھوئیں، بیٹا یوں نہ کریں، یہ کریں، یوں کریں، ایک تربیت ویژول ہوتی ہے۔ ویژول تربیت یہ ہے کہ میں اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں اور آپ جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے بچپن سے ہماری جو شعور کی آنکھ ہے وہ دیکھ کر وہ لاشعور میں جمع کر رہی ہوتی ہے وہ ان تمام واقعات کو جو آپ کے ابا نے کردار ادا کیا ہے، اس کے بیشتر حصے آپ کے جو لاشعور میں موجود ہیں، وہ کہے ہوئے نہیں ہیں، وہ ان کے عمل کو دیکھ کے ہیں۔ بہت سی باتیں جو آپ کی اماں نے آپ سے نہیں کہیں لیکن آپ کے لاشعور میں ہیں، وہ دیکھ کر آپ کے شعور۔ تو یہ جو تربیت کا حصہ ہے یہ بہت پختہ ہوتا ہے۔ تو رسول اور یعنی آپ کہہ لیں کہ اب میں رسول اور اس کے ہٹ کر میں آ رہا ہوں کہ مدینۃ العلم اور باب العلم سے واسطہ ہے حسین کا اور اس خانوادے کا۔ تو اب یہ پورا خانوادہ باب العلم سے گزر کے ہر وقت باب العلم سے گزرتا ہے اور مدینۃ العلم میں موجود ہوتا ہے، تو کیا اس کی تربیت نہیں ہوگی؟ اور جینز اس کے کہاں سے آ رہے ہیں؟ جینز اس کے عبد المطلب، ہاشم اور اسماعیل اور ابراہیم سے مل رہے ہیں۔ تو جینیٹکس بھی وہ آ رہی ہے جس میں تمام چیزوں کا ہم نے تذکرہ کیا، تربیت کا یہ پہلو آ رہا ہے۔ تو صبر و استقامت کیوں نہ ہوگی؟ کیوں نہ مدلل گفتگو ہوگی؟ کیوں نہ یقین کے ساتھ بات ہوگی؟ اب کچھ ذرا رد انقلاب کی بات جی آپ سے میں کرنا چاہوں گا۔ آپ نے جیسے ابھی فرمایا تھوڑی دیر پہلے کہ وہ قوتیں جو کہ اس عظیم انقلاب کی راہ میں مزاحم ہو رہی تھیں اور حیات رسول میں بھی جا بجا نظر آ رہی تھیں، غزوات بھی ہوئے ہیں، اس میں کہیں معاہدے بھی ہوئے ہیں، کہیں گفت و شنید بھی ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے،
لیکن رسول کے پردہ کرنے کے بعد آپ نے جیسے کہا کہ وہ جو ایک عظیم انقلاب تھا جو رسول نے برپا کیا، ذہنوں میں کیا، قلب و جگر میں کیا، معاشرے میں کیا، اب یہ رد انقلاب کی فورسز جو تھیں یہ متحرک ہو گئیں گویا. اور یہ جو بیعت کا، میں اصل میں آ یہ رہا ہوں کہ یہ یزید نے یہ بیعت کا سلسلہ یا شاخسانہ کیوں اٹھایا مقتدیٰ منصور صاحب؟ اس لیے کہ اقتدار سے تو کوئی غرض ہی نہیں ہو رہی تھی نا. اگر آپ اقتدار لے کے شام میں بیٹھیں، دمشق میں بیٹھیں، کہیں بیٹھیں، کرتے رہیے، آپ نے یہاں پہ آ کے جو پینیٹریشن جو ہو رہی ہے کہ بیعت کا جو شاخسانہ آیا ہے، کیا یہ وہ رد انقلاب کا ایک یعنی ایک اعلیٰ ترین ایک سب سے قبیح ترین نمونہ تھا یزید؟ انسانی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے انجم صاحب کہ جب یعنی جو معلوم تاریخ ہے انسانی معاشروں کی، تاریخ تو انسان کی بہت پرانی ہے، معلوم تاریخ معاشروں کی، کہ جب تبدیلی اور تغیر کی راہ ہموار ہوئی ہے، تبدیل یعنی سٹیٹس کو ٹوٹا ہے، یعنی اسٹیٹس کو ٹوٹا ہے، یعنی یا جب توڑنا چاہا جو ہے، قوتوں نے توڑنا ریفارمرز نے ریفارم اگینسٹ دا ٹائڈ گئے. اس کا مطلب تو یہی ہوا نا بالکل کہ بہاؤ کے خلاف. بہاؤ کے خلاف ایک دیکھیے نا، ایک تو بہاؤ چل رہا ہے تو اسٹیٹس کو ہے، ٹھیک ہے، لازمی طور پر اس میں جو خامیاں، جو تعفن پیدا ہوا ہے، اسٹیٹس کو کا مطلب ہے ٹھہراؤ، ٹھیک، پانی کا تھم جانا تعفن پیدا کرتا ہے. دریا کی روانی میں تعفن نہیں ہوگا، جھیل میں، جوہر میں روانی، پانی میں روانی نہیں ہوتی، اس لیے اس کے اندر تعفن آ جاتا ہے. تو معاشروں میں بھی جب معاشرے اسٹیگننٹ ہو جاتے ہیں، معاشرے تھم جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، تو ان میں تعفن آ جاتا ہے. یہ پھر قوتیں اندر سے ابھرتی ہیں جو اس کا راستہ نکالنے کی کوشش کرتی ہیں اور اس کے بہاؤ کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتی ہیں. تو لازمی طور پر جب بہاؤ کے لیے آپ جاتے ہیں تو اس وقت کی مرات یافتہ جو طبقات ہوتے ہیں وہ اس کے لیے سب سے بڑی مزاحمت کرتے ہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگر انقلاب کامیاب بھی ہو جاتا ہے تو وہ ایک وقتی پسپائی کا، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، وقتی پسپائی میں چلے جاتے ہیں. گو کہ وہ وقتی پسپائی میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہ رد انقلاب کے لیے اپنے آپ کو، اپنی صفوں کو دوبارہ منظم کر رہے ہوتے ہیں. یہ پوری تاریخ اٹھا لیجئے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ انقلابی قوتیں، وہ لوگ کہ جن کے ذہن، وہ ریفارمرز جنہوں نے کہ اس کے بارے میں اپنی شعوری اور لاشعوری کوششیں کی ہوتی ہیں، وہ یا تو اس منظر نامے سے ہٹ جاتی ہیں. تو وہ رد انقلاب کی قوتیں جو بعض اوقات اس انقلاب میں گھس چکی ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ اس کا اندر سے بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتی ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اور پھر ایک رد انقلاب بپا ہوتا ہے. یہ اس پر دنیا کے تمام ماہرین عمرانیات متفق ہیں کہ جب انقلاب بپا ہوا ہے، ایک رد انقلاب بھی ہوا ہے، اور کبھی کبھی بلکہ بیشتر معاملات کے اندر. میں آپ کو زمانہ حال کی مثال دوں. انقلاب فرانس آیا، کس نے بپا کیا؟ غریبوں نے، مظلوموں نے، فاقہ زدوں نے، مفلوک الحال لوگوں نے. لیکن اس کے نتیجے میں نیپولین بوناپارٹ ان کی نصیب پر مسلط ہو گیا. رد انقلاب تھا وہ. یہ رد انقلاب ہے. مطلب یہ کہ وہ جو مفلوک الحال، وہ جو بھوکے ننگے لوگ تھے کہ جنہوں نے محل توڑا تھا، جنہوں نے جیلیں توڑی تھی، جنہوں نے ناانصافی کے اس نظام کو توڑا تھا، اب رسول عدل کا نظام لا رہے ہیں. رسول ختم کر رہے ہیں قبائلی کلچر، قبائلیتوں کا کلچر، عصبیتوں کو، گورے کو کالے پر نہیں، کالے کو گورے پر نہیں، عربی کو عجمی پر نہیں، عجمی کو عربی پر نہیں، وہ لا رہے ہیں. اور اس تیقن کی ایک مثال اور پھر آ جائیے. مجھے ایک تقریر علی کی بتا دیجئے، ایک غزوہ میں جب جا کر کھڑے ہو کر جب اعلان ہوتا ہے، ایک بتا دیجئے کہ انہوں نے اپنے ہاشمی ہونے پر تفاخر کا، یعنی نسلی تفاخر کا کہیں اعلان کیا. قبائلی تفاخر. کوئی نسلی یا قبائلی یہ کی بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہاں میں ہاشمی و مطلبی ہوں. نہ رسول نے کبھی یہ کہا اور نہ علی نے کہا. تو علی کی اولاد کیسے کہہ سکتی ہے؟ مجھے بتائیے. جب علی کا مجھے ایک کوئی بھی شخص لا کر دے دے، ایک تحریر لا کر دے دے
ایک بیان لا کر دے دے جس میں انہوں نے یہ تفاخر ہے، ماں کی بات تو کی ہے، اور ماں کی بات تو ہم بھی کرتے ہیں، آج ہر دنیا کا کرتا ہے، جب اپنے آپ کو ہم فخر سے پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اس ماں کا دودھ پیا ہے جو اتنی پاکیزہ تھی. یہاں تک تو بات ماں تک تو صحیح ہے، اور انہوں نے حضرت علی نے بھی کئی جگہ پر اپنی ماں کا تذکرہ کیا ہے. لیکن انہوں نے اپنے ہاشمی ہونے پر، اپنے قبیلے کی بنیاد پر کسی عصبیت کا، اس کے برعکس ان کے مخالفین نے اپنی عصبیتوں کے برملا اظہار موجود ہے، اور یہ ہر کتاب میں مل جائیں گے آپ کو، جن پہ انہوں نے اپنی اس برتری کا، اپنی قبائلی برتری کا اظہار کیا ہے. تو علی کو احساس تھا، علی نے آنکھ کھولی تو کس کو دیکھا؟ آنکھ کھولی تو رسول کو دیکھا، رسول کے اسوا کو دیکھا. تو یعنی ایک لاشعوری تربیت اسوائے رسول کے حوالے سے علی کی ہو رہی ہے. لہذا علی کو نظر آ رہا ہے کہ اب رد انقلاب کی قوتیں مستحکم ہونے جا رہی ہیں، مضبوط ہونے جا رہی ہیں. لہذا ان کا پسر کیا اس سے ناواقف رہے گا؟ جو باپ کو 10 سال تقریر کرتے ہوئے دیکھتا ہے مسجد نبوی میں، اور کون سی تقریر کر رہا ہے اس کا باپ، جس میں فلسفہ ہے، جس میں جدید سائنسی معلومات ہیں، جس کے اندر علم و فضل کے موتی رولے جا رہے ہیں، یہ وہ باپ ہے. 10 سال مسجد نبوی میں اس کا باپ خطاب کر رہا ہے. تو بیٹا اتنا نا واقف ہے، اتنا بے خبر ہے کہ میرا باپ اتنی بڑی بڑی گفتگو کر رہا ہے جو ہومیوپیتھک کے بننے سے 1000 سال پہلے ہومیوپیتھک کے اصولوں کو واضح کر رہا ہے، جو جینیٹکس کے اصولوں کو واضح کر رہا ہے کہ کن ریلیشنز میں چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بہن بھائی میں مسلسل شادیاں مت کرنا، بچے کن ذہن ہوں گے. یہ علی کی تقریر ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے. کس نے ثابت کیا؟ 19ویں 20ویں صدی کے اندر جینیٹکس ثابت کرتی ہے کہ یہ مت کرنا. اور علی کب کہہ رہے ہیں؟ آج سے 1400 سال پہلے، یعنی سن 6 7 یہ شخص بات کر رہا ہے جو اس کا باپ ہے حسین کا، وہ تقریر کر رہا ہے. حسین بے خبر ہے کیا؟ حسین میں وہ جینز بھی ہیں، حسین کی تربیت بھی ہوئی ہے، رسول کی گود میں ہوئی ہے، رسول کے کاندھوں پر ہوئی ہے. اور اس کا باپ اتنا بڑا جید عالم ہے جو کھڑے ہو کر علم فلسفہ، آپ کو شاید یہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ جب ایک دفعہ حساب کتاب لگا کر لائے علم جفر کے حوالے سے، تو رسول نے کہا پھاڑ دو علی. تو وہ اتنا بڑا ریاضی دان بھی ہے، وہ اتنا بڑا ماہر نفسیات بھی ہے، وہ اتنا بڑا ماہر عمرانیات بھی ہے. اور جب وہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ کھڑے ہو کر تقریر کرتا ہے، جس کی شہ پارے کی شکل آپ کو نہج البلاغہ کی شکل میں نظر آتی ہے، اس کا بیٹا، اس کی اولاد بے خبر ہوگی، یہ تصور میں آ سکتا ہے آپ کے؟ تو وہ بیٹا کیا اس رد انقلاب کے تصورات کو نہیں سمجھ سکتا؟ رسول تو ملوکیت کی مخالفت کر رہا ہے، رسول کا نواسا کیا ملوکیت کی حمایت کر سکتا ہے؟ وہ رسول جو ایک مساوات کی بات کر رہا ہے، وہ شام میں، دمشق میں محل بنانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ کیا وہ محلات کی زندگی کو اپریشیٹ کر سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. تو کیا حسین یہ سب کچھ تسلیم کر لیتے؟ میں نہیں کہتا کہ مولوی کی والی بات، میں کہتا ہوں کہ حسین نے جو کچھ کیا وہ آج کے سائنٹیفک دور میں اور آج کے نوجوان کو اس کو عمرانیاتی اصولوں پر سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو رد انقلاب کے اس فلسفے کی بنیاد پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جناب مسجد نبوی میں فیصلہ کرنے والے رسول، کوفے کی مسجد میں فیصلہ کرنے والے علی کی اولاد کبھی دمشق کا محل کو تسلیم نہیں کرے گا، کبھی وہ ان قوتوں کو تسلیم نہیں کرے گا جو ایک بار پھر طبقاتی نظام کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں. اور ہم آج کے دور میں یہ جانتے ہیں کہ جب ذرا سی بھی ڈھیل دی جاتی ہے معاشرے میں عدل سے نکل کر، اور یہی وجہ ہے کہ علی عدل کی بات کرتے ہیں، جب عدل سے آپ ہٹتے ہیں
تو معاشرے کی تقسیم، طبقاتی تقسیم بڑھتی ہے، اور جب طبقاتی تقسیم بڑھتی